بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں فرسٹ ایئر اردو کے مکمل گرامر انتہائی آسان انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نہ صرف آپ کے مختصر سوالات میں گرامر کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ MCQs میں بھی 100% نمبر حاصل کریں گے، کیونکہ آج کل تمام بورڈز 20 میں سے 17 یا 18 MCQs گرامر سے اٹھاتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کی ابتدا کرتے ہیں۔ روزمرہ اور محاورہ۔ روزمرہ کی تعریف۔ روزمرہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرکب ہوتا ہے۔ روزمرہ اہل زبان کی بول چال کا نام ہے جو اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً 5-7 اہل زبان کا روزمرہ ہے، اگر 6-8 کہیں گے تو غلط ہوگا۔ بلا ناغہ روزمرہ ہے، بے ناغہ کہے تو خلاف روزمرہ ہے، لہذا غلط تصور ہوگا۔ اسی طرح آئے دن روزمرہ ہے، آئے روز کہیں تو یہ خلاف روزمرہ ہے۔ روز بروز روزمرہ ہے، دن بدن کہیں گے تو وہ غلط ہوگا۔ اسی طرح ماہ رمضان روزمرہ ہے، رمضان کا مہینہ کہیں گے تو خلاف روزمرہ ہوگا۔ محاورہ کی تعریف۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو محاورہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اتارنا کی حقیقی معنی کسی شے کو اوپر سے نیچے لانے کے ہیں۔ مثلاً گھوڑے سے سوار کو اتارنا، کونٹی سے کپڑے اتارنا، کوٹے سے پلنگ اتارنا وغیرہ۔ ان میں سے کسی کو بھی محاورہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ان میں اتارنا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن نقشہ اتارنا، نقل اتارنا، دل سے اتارنا محاورات ہے کیونکہ یہاں اتارنا مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح روٹی کھانا محاورہ نہیں، غم کھانا، قسم کھانا، دھوکہ کھانا محاورات ہے۔ روزمرہ اور محاورہ میں فرق۔ روزمرہ: نمبر 1، روزمرہ حقیقت ہے۔ نمبر 2، ہر روزمرہ محاورہ نہیں ہے۔ نمبر 3، روزمرہ قواعد سے بالا تر ہے۔ نمبر 4، روزمرہ اہل زبان کے مطابق ہوتا ہے۔ محاورہ: نمبر 1، محاورہ مجاز ہے۔ نمبر 2، محاورہ روزمرہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے۔ نمبر 4، محاورہ میں اہل زبان تبدیلی نہیں کر سکتے۔ امدادی فعل: جب کسی جملے میں 2 افعال اکٹھے ہو تو ان میں سے ہر دوسرا فعل امدادی فعل کہلاتا ہے۔ فائدہ: امدادی فعل اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو پرزور انداز میں مکمل کرتا ہے۔ مثالیں: احمد نے سانپ مار ڈالا۔ اس جملے میں ڈالا امدادی فعل ہے۔ اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ اس جملے میں دیا امدادی فعل ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں چلے امدادی فعل ہے۔ علم بیان: علم بیان کی معنی واضح کرنے اور روشن کرنے کے ہیں۔ اس علم کی بدولت کوئی بھی تحریر مختلف طریقوں سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دلکش ہوتا ہے۔ علم بیان کا مقصد کلام کے سمجھنے میں غلطی کم ہونا اور معنی میں خوبصورتی پیدا کرنا ہے۔ اقسام: علم بیان کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 تشبیہ، نمبر 2 استعارہ، نمبر 3 کنایہ، نمبر 4 مجاز مرسل۔ نمبر 1 تشبیہ۔ تشبیہ کی تعریف۔ تشبیہ کے لغوی معنی مشابہ یا ہم شکل قرار دینا کے ہیں۔ علم بیان میں جب ایک چیز کو مشترک خصوصیات کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے جبکہ وہ خصوصیت دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہو، تشبیہ کہلاتی ہے۔ ارکان تشبیہ: مشبہ، وہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے۔ مشبہ بہ، وہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ حروف تشبیہ، وہ جن حروف سے تشبیہ دی جائے۔ وجہ یا غرض تشبیہ،
وہ جس وجہ یا غرض سے تشبیہ دی جائے۔ مثالیں: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ امڑی آتی ہے آج یوں آنکھیں، جیسے دریا کہیں مچلتے ہیں۔ پہلی مثال میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی، جبکہ دوسری مثال میں آنسو کو دریا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نمبر 2، استعارہ۔ استعارہ کی لغوی معنی ہے ادھار لینا۔ علم بیان کی روح سے کسی چیز کی معنی ادھار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ دوسری تعریف: استعارہ کے لغوی معنی کسی سے کوئی چیز عاریۃً طلب کرنے کے ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں استعارہ سے مراد وہ لفظ ہے جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ جیسے جب شیر کہہ کر بہادر آدمی، صنم کہہ کر محبوب اور چاند کہہ کر بیٹا مراد لیا جائے تو یہ استعارہ ہے۔ شاہ حسین ہنری کوٹلی کہہ کر قبر، کالا ہرن کہہ کر نفس امارہ اور چرخہ کہہ کر جسم انسانی مراد لیتے ہیں، یہ سب استعارے ہیں۔ ارکان استعارہ: مستعار لہو، جس کے لیے استعارہ لیا جائے، مستعار منہ، جس سے استعارہ لیا جائے، وجہ جامع، مستعار لہو اور مستعار منہ کی مشترکہ خوبی۔ مثالیں: ایک روشن دماغ تا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تا نہ رہا۔ پھر میری خبر لینے وہ صیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ پہلی مثال میں غالب کو چراغ، جبکہ دوسری مثال میں محبوب کو صیاد کہا گیا ہے۔ نمبر 3، کنایہ۔ کنایہ کی تعریف: کنایہ لغت میں اشارہ یا چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں۔ علم بیان میں اگر کوئی لفظ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہو تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ آنکھوں میں خون اتر آنا کنایہ ہے غیظ و غضب سے۔ آب آتشی کنایہ ہے شراب سے۔ پرد نیلگو کنایہ ہے آسان سے۔ بنت عنب یا دختر رس کنایہ ہے شراب انگور سے۔ اقسام: نمبر 1، کنایہ قریب، نمبر 2، کنایہ بعید، نمبر 3، تلویح، نمبر 4، رمز، نمبر 5، تعریض، نمبر 6، ایما۔ کنایہ قریب: موصوف کی کسی صفت کا پورا اظہار کیا جائے کہ اس صفت کی طرف ذہن فوراً منتقل ہو جائے، زیادہ غور و فکر کرنا نہ پڑے، کنایہ قریب کہلاتا ہے دوش محمد کا مکی خانہ زمیں پر، اس ناز سے رکھتا ہی نہیں پاؤ زمیں پر۔ دوش محمد کا مکی سے مراد نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ مراد ہے، جو کنایہ قریب ہے۔ کنایہ بعید: وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں نہ آئے بلکہ کچھ غور و فکر کرنا پڑے، کنایہ بعید کہلاتا ہے۔ مثال: صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشی رخسر قلا۔ اس شعر میں سورج کا کنایہ لیا گیا ہے جو کنایہ بعید ہے۔ نمبر 4، مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کی تعریف: جب کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرے کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اقسام: مجاز مرسل کی کل 24 اقسام ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہے۔ نمبر 1، کل بول کر جز مراد لینا۔ نمبر 2، جز بول کر کل مراد لینا۔ نمبر 3، ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ نمبر 4، مظروف بول کر ظرف مراد لینا۔ نمبر 5، سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ نمبر 6، مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ مثالیں:
اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جامع سفال اچھا ہے۔ رنگ پیرہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ پہلی مثال میں کل بول کر جز اور دوسری مثال میں جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ رنگ ہو یا خشت سنگ، چنگ ہو یا حرف سود، موجزائے فن کی ہے خونے جگر سے نمود۔ مصر اولا میں رنگ سے مصوری، سنگ سے سنگ تراشی، خشت سے فن تعمیر، چنگ سے ساز نوازی، حرف سے شعر و ادب اور سود سے فن موسیقی مراد ہے۔ علم بدی، تعریف۔ بدی کے لغوی معنی نیا، نادر اور انوکھی چیز کے ہیں۔ علم بدی اس علم کا نام ہے جس کے ذریعے کلام میں معنوی یا ظاہری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس علم میں مختلف قسم کی صنعتیں بیان کی جاتی ہے۔ حصے۔ علم بدی کے دو اہم حصے ہیں۔ نمبر 1 صنع لفظی، نمبر 2 صنع معنوی۔ صنعت مرات النظیر۔ علم بدی کی اصطلاح میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جس کے معنی آپس میں تضاد کے علاوہ کچھ مناسبت رکھتے ہو، صنعت مرات النظیر یا صنعت تناسب کہلاتی ہے۔ جیسے چمن یا باغ کے ساتھ گل، بلبل یا بٹیر وغیرہ کا ذکر۔ مثالیں: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کچھ یاد کر کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے، مدت کے بعد گزرے جو اس کی گلی سے ہم۔ پہلی مثال میں باغ کی مناسبت سے پتا بوٹا گل کا ذکر اور دوسری مثال میں آنکھ کی مناسبت سے آنسو کا ذکر صنعت مرات النظیر ہے۔ صنعت تضاد، تعریف۔ تضاد لغت میں ضد، اختلاف کو کہتے ہیں۔ علم بدی میں کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہو، صنعت تضاد کہلاتی ہے۔ مثلا ہنسنا اور رونا، رات اور دن وغیرہ۔ مثالیں: ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہے دونوں۔ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ پہلی مثال میں آگ اور پانی جبکہ دوسری مثال میں صبح اور شام کا ذکر صنعت تضاد ہے۔ صنعت تلمیح، تعریف۔ تلمیح کے لغوی معنی اشارہ کرنا کے ہیں۔ ایک لفظ یا الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعہ کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتی ہے۔ جیسے آتش نمرود، چاہ یوسف، سحر سامری، ید بیضاء، صبح ازل، شق القمر، چاہ بابل، جوئی شیر وغیرہ۔ مثالیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ آ رہی ہے چاہ یوسف سے صدا، دوست یا توڑے ہے اور بائی بہت۔ پہلی مثال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی واقعہ کی طرف اور دوسری مثال میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سوتیلے بھائی کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ صنعت حسن تعلیل، تعریف۔ تعلیل کے لغوی معنی وجہ بیان کرنا کے ہیں۔ علم بدی کی اصطلاح میں کلام میں کسی چیز کی علت وجہ بیان کی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ مثلا پھول کے کھلنے کی یہ وجہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کے نغمے پر خوش ہو رہا ہے۔ اب جو پتھر ہے آدمی تک بھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ زلزلے یوں ہی زمینوں پر نہیں آتے ہیں، کوئی بے تاب تہے خاک تڑپتا ہوگا۔
زیر زمین سے آتا ہے جو گل سزر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ پہلی مثال میں پتھر بننے کی وجہ انتظار، دوسری مثال میں زلزلے آنے کی وجہ بے چین شخص کا زمین کے نیچے تڑپنا، اور تیسری مثال میں پھولوں کے کھلنے کی وجہ قارون کا خزانہ دفن ہونا بیان کیا گیا ہے، جو حقیقت میں اس کی وجہ نہیں ہے، حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ صنعت تضمین، تعریف: علم بدیع میں کسی شاعر کے مشہور شعر کو اپنے شعر میں داخل کرنا یا ملانا صنعت تضمین کہلاتی ہے۔ تضمین کے لغوی معنی ملانا یا شامل کرنا کے ہے، اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے یا شعر پر مصرے لگانا۔ تضمین کی کئی صورتیں ہیں: ایک مصرے پر ایک مصرع لگانا، ایک شعر پر ایک مصرع لگا کر مثلث کرنا، مطلع پر مطلع لگانا، شعر پر 3 مصرے لگا کر مخمس کرنا، شعر پر 4 مصرے لگا کر مسدس کرنا، یا کئی شعر لگا کر قطع بند کرنا۔ تضمین والے مصرے یا شعر کو واوین میں لکھا جاتا ہے تاکہ فرق ظاہر ہو سکے۔ تضمین نمبر 1: بنا ہے کوٹ پی نیلام کی دکھا کے لیے، صلائے عام ہے یاران نقتدا کے لیے۔ اصل شعر: ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نقطہ سرا، صلائے عام ہے یاران نقتدا کے لیے۔ تضمین نمبر 2: اگر وہ ہونٹ ہلائے تو زخم بھرتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اصل شعر: سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تضمین نمبر 3: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، ہر شخص مجھ کو آنکھ دکھاتا ہے کس لیے۔ اصل شعر: یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ صنعت لف و نشر، تعریف: صنعت میں لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں۔ علم بدیع میں کلام میں چند چیزوں کا ذکر خاص ترتیب میں کرنا اور اس کے بعد ان چیزوں کے مناسبت سے اسے ترتیب یا بلا ترتیب بیان کرنا صنعت لف و نشر کہلاتی ہے۔ اقسام: لف و نشر مرتب، لف و نشر غیر مرتب، لف و نشر معکوس۔ لف و نشر مرتب: اگر نشر کی ترتیب لف کے مطابق ہو تو اسے لف و نشر مرتب کہتے ہیں۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ مکاہ قبر جسے لوگ خود بناتے ہیں، میں اپنے گھر میں ہوں یا میں کسی مزار میں ہوں۔ پہلے اور دوسرے شعر میں نشر کی ترتیب لف کے مطابق ہے، اس لیے اس میں لف و نشر مرتب کی خصوصیات پائی گئی ہے۔ لف و نشر غیر مرتب: اگر نشر کی ترتیب لف سے مختلف ہو تو اسے لف و نشر غیر مرتب کہتے ہیں۔ مثالیں: ایک سب آگ ایک سب پانی، دید و دل عذاب ہے دونوں۔ چپی تھی باغی جاتی تھی گرتے تھے خاک پر، قبضوں سے تیغی جسم سے روح ہے تنوں سے سر۔ مدرجہ بالا اشعار میں نشر کی ترتیب لف سے مختلف ہے، اس لیے اس میں لف و نشر غیر مرتب کی خصوصیت پائی گئی ہے۔ مرکب مصادر: مصادر مصدر کی جمع ہے۔ مصدر ایسا لفظ ہے جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سے نئے الفاظ بن سکتے ہیں، جبکہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ مرکب مصادر کی تعریف کچھ اس طرح ہے۔ مرکب مصادر وہ ہوتے ہیں جس میں مصدر کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی دوسری زبانوں کے الفاظ کے آخر میں نہ لگا دے یا اردو مصدر لگا دے۔ مثالیں: نیند آنا، سیر کرنا، تشریف لانا، فلمانا، کفنانا،
گھرمانہ. سلینگ، سلینگ کی تعریف. سلینگ کے لغوی معنی گھرا ہوا یا دوسرے کی جگہ آنا کے ہے. اصطلاح میں کسی پیشے یا طبقے کے لوگ تبادلہ خیال کے لیے الفاظ کو وضعی کے بجائے کچھ اور مخصوص معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے الفاظ کو سلینگ کہتے ہیں. وضاحت: سلینگ ایک سماجی بولی ہے جو کسی مخصوص علاقے یا خطے میں استعمال ہوتی ہے. اس کا استعمال علاقے اور اس کے حالات کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، جسے لسانی تغیر، لینگویج ویریشن کہتے ہیں. سلینگ کی مثالیں: ڈیلا، کاہل، کامچور. 2 نمبر، جعلی یا نقلی. کریک ہونا، ٹوٹنا. لب جب کرنا، معاملات طے کرنا. متعلق فعل. متعلق فعل یا تمیز ان الفاظ کو کہتے ہیں جو فعل کی حالت یا کیفیت میں تھوڑی سی کمی بیشی کرتے ہیں. تمیزی الفاظ: کبھی، کبھی نہیں، ہمیشہ، کثیر، اچانک، جلد، روز روز وغیرہ. مثالیں: حماد ہمیشہ سچ بولتا ہے. میں شادی میں جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہو گیا. میں آپ کے روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ گیا ہوں. فعل کی فاعل اور مفعول کے مناسبت سے تبدیلی. فعل ہمیشہ اپنے فاعل اور مفعول کی مناسبت سے تبدیل ہوتا ہے. تبدیلی کے ان اصولوں کو گرامر کی اصطلاح میں مطابقت کہتے ہیں. ذیل میں تبدیلی کے چند اصول اور مثالیں دی جاتی ہیں. نمبر 1، فعل ہمیشہ اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے. مثلا حماد آیا، لڑکے جیت گئے. نمبر 2، اگر فعل حروف عطف کے ذریعے ملے ہو اور دونوں انسان ہو تو فعل جمع آتا ہے. مثلا شایان اور سلمان مردان چلے گئے، سارا اور کائنات کالج چلی گئیں. نمبر 3، اگر فاعل حروف عطف کے ذریعے ملے ہوئے ہو اور دونوں غیر انسان ہو تو فعل مفرد آتا ہے. مثلا مینا اور فاختہ اڑ گئی، کتاب اور کاپی گم ہو گئی. نمبر 4، جب فاعل کی عزت اور تعظیم کا خیال رکھنا ہو تو فعل جمع آئے گا. مثلا سر احمد آج پرچے لانا بھول گئے، میرے والد آج دکان پر نہیں جاتے. نمبر 5، علامت فعل نے کے بعد جو مفعول آتا ہے فعل اس مفعول کے مطابق آئے گا. مثلا میرے والد صاحب نے نیا مکان خریدا، شاہ جہاں نے خوبصورت عمارتیں بنوائی. تو جی ناظرین، یہ تھا فرسٹ ایئر اردو کا مکمل گرامر. اس کے بعد ہماری دوسری ویڈیو سیکنڈ ایئر اردو گرامر پر بننے جا رہی ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.